حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کو تازگی دیتا ہے بلکہ صبر، وفاداری اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حسن و جمال، علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے والد حضرت یعقوب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور یہی بات آپ کے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو گئی۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ خواب بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ تمہیں نبوت اور عزت عطا کرے گا، لیکن اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یوسف کے بھائی واقعی حسد میں جلتے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ یوسف کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ والد کی محبت صرف ہماری طرف رہے۔ ایک دن وہ سب والد سے اجازت لے کر یوسف کو ساتھ جنگل لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، پھر اپنے والد کے پاس واپس آئے اور جھوٹ بول دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب غم سے نڈال ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کنویں میں ڈالے جانے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا۔ اللہ نے یوسف کو وہاں بھی عزت دی۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو ان پر ایک بڑی آزمائش آئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا رب مجھے کبھی ظالموں کے ساتھ پسند نہیں کرے گا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر یوسف کو قید کروا دیا۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف نے صبر کیا اور قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ قیدیوں کی خوابوں کی سچی تعبیر دینے کے بعد یوسف کی شہرت پورے مصر میں پھیل گئی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں نظر آئیں اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے۔ کسی عالم کو اس کی تعبیر نہ آئی۔ یوسف کو قید سے بلا کر خواب سنایا گیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال بہت زرخیز ہوں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، اس لیے 7 خوشحال سالوں میں اناج ذخیرہ کر لو تاکہ قحط میں کام آئے۔ بادشاہ یوسف کی حکمت اور علم سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کا خزانہ دار یعنی وزیر بنا دیا۔ یوسف نے پورے مصر کو قحط سے بچا لیا۔ اسی دوران حضرت یوسف کے بھائی بھی اناج لینے کے لیے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف نے حکمت کے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور بعد میں سب کو اصل حقیقت بتا دی کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائی شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگنے لگے۔ یوسف نے بڑے دل سے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بعد میں حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کو بھی مصر بلا لیا۔ جب یعقوب اپنے بیٹے سے ملے تو ان کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو گئی۔ یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی سجدہ تعظیمی میں جھک گئے۔ یوسف نے فرمایا، یہی وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور آج اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں صبر، برداشت، اللہ پر بھروسہ اور معافی کا سبق دیتا ہے۔ جو انسان اللہ پر توکل کرے وہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائشوں سے بھی سرخرو نکلتا ہے۔